اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں افتخار احمد سعید۔ ناظرین، آج کا جو دن ہے وہ اگر آپ اپنی فیس بک اٹھا کر دیکھیے تو سوشل میڈیا کے ہر طرف جو ہے نا وہ ایک دکھ کی کیفیت کا جو ہے نا وہ منظر آپ کو نظر آئے گا، اور وہ ہے ہمارے ہر دل عزیز نیلام گھر کے پروگرام کو شروع کرنے والے، پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے جناب محترم طارق عزیز صاحب آج اس دار فانی سے پوچھ رہے۔ ہر کوئی اس جو ایک دکھ کی گھڑی ہے اس کو جو ہے نا اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے، اور جو واقعات ہیں زندگی کے جب کبھی کسی کی ملاقات ہوئی تو وہ ضرور اس نے اس کا حوالہ بھی پیش کیا اور بتایا کہ وہ کس قدر اچھے انسان تھے، نہ صرف وہ ایک اچھے پاکستانی تھے بلکہ ایک انتہائی دل فریب دل کے مالک بھی تھے۔ تو ایسی عظیم شخصیت کو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو جو ہے نا حکومت پاکستان کو بالضرور جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے تھا ملکی لیول کے اوپر، تاکہ ان کو صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس جو آخری ان کا سفر تھا اس پر کوئی کام کیا جاتا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ صاحبزادہ زاوید سعید بدر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے افتخار، آپ کا ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر۔ زاوید صاحب، دل بڑا مغموم ہے، اور ایسی پیاری شخصیت، ایسا اچھا انسان جب سنا دوپہر کے وقت کہ جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گئے، تو یقین جانیے جو قربتیں ان کے ساتھ تھیں، جو ان کے ساتھ رابطے تھے، جو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ سارا احوال ایک دم ایسے ذہن میں گھوم سا گیا۔ اور یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا تو ہم تو بچپن سے جو ہے نا ان کو دیکھتے آئے، اور نیلام گھر کی صورت میں جو ہے نا ایک پورا فیملی شو ایسا بھرپور قسم کا ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کو مس کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ہر کوئی اس لائیو شو کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھ کر اس کو دیکھا کرتا تھا، تو بڑا مزہ آتا تھا۔ سر، آپ کی بھی بڑی یادیں، گہری یادیں وابستہ ہیں طارق عزیز صاحب کے ساتھ، کیا کہیں گے سر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق عزیز صاحب کیسی لیگیسی ہیں، کیسا ایک اتنا بڑا نام ہے جو 4 دہائیوں تک مسلسل پاکستانی قوم کی جو نوجوان تھے، بچے تھے، بزرگ تھے، سب کو کسی نہ کسی طور پر متاثر کرتے آئے ہیں۔ میں آج غور کر رہا تھا کہ میں اکثر ابھی بھی جب آن لائن کلاسز لیتا ہوں یا جب اپنے لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کو ضرور کہتا ہوں پاکستان زندہ باد۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی، یہ میں ایک سائیکولوجیکلی ایک یہ کاپی کر رہا ہوں طارق عزیز صاحب کو۔ اور جب آج ان کی وفات کے بعد ٹیلی ویژن پہ ان کے وہ مختلف دیکھے جو مختلف شوز کے تھے، اور آخر میں انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، تو مجھے اس سے یہ فوری طور پہ اندازہ ہوا کہ ہماری جو قوم کے جو 70s 80s 90s کی ڈیکیڈس میں اور 2000 جو ملینیم کے سٹارٹ تک جو ہے جو نیلام گھر میں، اس کے بعد طارق عزیز شو میں، پھر بزم طارق عزیز میں کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ جناب طارق عزیز صاحب سے متاثر رہے ہیں۔ اور طارق عزیز صاحب جو ہیں، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ جو میں پاکستان زندہ باد کہتا ہوں ایسے ہاتھ ہلا کے، مکہ لہرا کے، وہ ایکچولی میں نہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ میں اس طریقے سے میں جناب طارق عزیز صاحب کو کاپی کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک لیگیسی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک وہ احساس ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو کرزما ہوتا ہے بڑے لوگوں کا اور بڑی شخصیات کا، اسے ہم خود بخود اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ ان کے اثرات اتنا سرایت کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ طارق عزیز صاحب سے بچپن میں میری جب ملاقات ہوئی، میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سنائیں ضرور ہمارے ناظرین کو۔
بچپن میں میری ان سے ملاقات جو ہے جو مجھے بہت یاد ہے. میری سسٹر چھوٹی تھی شمائلہ, جو ان کے ساتھ بھی گول اتفاق سے صوفی صاحب تھے, انہوں نے بلڈنگ میں تو آفس تھا. چونکہ ہم میری طرف شروع سے لاہور تو لاہور کے ساتھ ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں. تو ان دنوں میرے والد صاحب کا آفس تھا. تو جو بڑے بڑے نام ہیں, حفیظ جلندری صاحب ہیں, طارق عزیز صاحب ہیں, ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی. تو یہ انتہائی پاپولر ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے, اور ہر بچے کی اس زمانے میں خواہش تھی کہ نیلام گھر جائے اور انعام. میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں, اور میں وہ یاد کر رہا تھا جو موقع, اور میں 79 کی غالباً وہ تصویر ہے, اور الفریڈ بلڈنگ کی ہوئی ہے تصویر. طارق عزیز صاحب نے وہ مجھ سے بھی چھوٹی ہیں, ان کو اپنی بہت یادگار وہ لمحہ. تو ایک لیگیسی ہے, ایک یادوں کا مطلب لامحدود سلسلہ ہے جو طارق عزیز صاحب سے جڑا ہوا ہے, ہماری نسل کا بھی, ہم سے پہلی نسل کا بھی, ہم سے بعد کی نسل کا بھی. 4 دہائیاں 40 بہت وقت ہوتا ہے. بات ہے وہ جو خاص تھے وہ تھی ڈیالوجی آف پاکستان, اور اس کے بعد جو دیکھتی سنتے جو انہوں نے اپنا ایک ان کی ایجاد ہے اس کو, وہ انہوں نے کہا کہ دینا نے مجھ سے بات کی کہ سر میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو آپ مجھے تو سلام ہی نہیں کرتے. عزیز صاحب نے کہا کہ 2-3 دن میں اچانک یہ فلیش ہوا, اور نے اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دی. تو ہزاروں ان کو ازبر تھے, ایک شعر کہنا, شاعر تھے, بہت بڑی کتابیں زبردست شاعری کرتے تھے خود بھی. شاعری ان کی وہ پڑھتے ہیں تو حقیقت سے تین شاعری ہے, اور اس میں مجھے کبھی کبھی ایک ان میں صوفی کا ٹچ ہے کہ وہ ایک عام آدمی تھے. ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت گہرے آدمی تھے, بہت ڈیپ آدمی تھے, اور انسانی جو بھائی ہیں ان کو بڑے آبزرو کرتے تھے. یہ خاص طور پہ جو اس کے اندر انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروایا, اور خاص طور پہ جو خاص جب دیکھتے ہیں نام گھر صرف ایک پروگرام نہیں تھا, اس میں ایڈورٹائزمنٹ کا انہوں نے کیا خوبصورت طریقے سے ایک بور پروگرام انٹرسٹنگ بنا دیا, دلچسپ بنا دیا, اور اشتہار بھی اشتہار بازی بھی کی, اور ایک سائنٹیفک انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ذہن کو آکیوپائی کیا اور اس طرف لے کے آئے کہ وہ اپنا کرنٹ افیئر کو بہتر کریں, اپنی ہسٹری کو بہتر کریں. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. آج وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن میں چاہنے کے باوجود نہیں سکا, اور میں دکھ کا شکار ہوا کہ میں اپنی یادیں بھی شیئر کر سکا, جو عموماً میں اٹھ جاتی ہے تو میں تو, لیکن آپ کے پروگرام میں انتہائی دکھ کے ساتھ اور انتہائی رنج میں مجھے اس کا میں پاس اظہار کروں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا آدمی مختلف حوالوں سے سر وہ ایک ڈائمینشن. پورا جو ہے نا اپنی ذات کے اندر ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مکمل ادارہ تھے, اور کبھی بھی جو ہے نا وہ اس لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو چینل سے وہ استفادہ نہیں حاصل کر پائے. ان کی جو ہے نا جو قابلیت تھی, جو ان کے اندر جو فن تھا, اور جس مقام کے اوپر وہ پہنچ چکے تھے, کس قدر یہ افسوس کی بات. آپ نہیں سمجھتے کہ چینلز ہمارے نیشنل چینل جتنے بھی ہیں, کسی نے بھی ان کی جو ہے نا اس ذات سے جو ہے نا استفادہ نہیں حاصل کیا؟ جی, یہ صرف طارق عزیز صاحب کے ساتھ ہم نے نہیں کیا, یہ ہماری کولیکٹیو بیہیویئر ہے ہماری قوم کا, کہ ہم اپنے جو مشاہیر ہیں, اپنے ہیروز ہیں, ان کو غالباً زیرو کرنے میں ہمیں جد طولہ حاصل ہے. اور یہی ہم نے طارق عزیز صاحب کے ساتھ کیا. وہ گارڈن ٹاؤن میں رہتے تھے, اور تمام بڑے چینلز نے جب وہ طارق عزیز صاحب نے جب پی ٹی وی سے الگ ہوئے تو اس کے بعد دیکھیں کسی آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم کسی وہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی پروگرام میں ان کو بلایا گیا ہو یا ان سے استفادہ کیا گیا. تو یہ دیکھیں ان کو ہم نے 8-9 سال سے وہ بالکل سائڈ لائن تھے, اور یہ زہر انسان کے دکھ انسان کے اندر جاتا ہے. لیکن خیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اتنی بڑی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں, اور وہ سب سے بڑی بات ہے پی ٹی وی میں جب پی ٹی وی کا آغاز ہوا 64 میں,
تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے انہوں نے جو پریزنٹر بھی ہوئی ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی، جنرل ایوب صاحب نے اس کا افتتاح کیا پی ٹی وی لاہور سینٹر کا، اور اس کے بعد طارق عزیز صاحب مخاطب ہوئے، اور کیا خوبصورت وہ انہوں نے باتیں کی مختصر سی، اور اس کے بعد وہ لائیو چلتا تھا اس زمانے میں، آپ کو معلوم ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کے حوالے سے جو بھی پروگرام کیے، اور بچوں سے ویسے بہت زیادہ پیار بھی بہت کرتے تھے، بہت زیادہ بہت زیادہ ان کی ایسوسیشن تھی. تو میں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں شخصیت سے پاکستان بھی اور ہمارا جو خاص طور پہ میڈیا ہے اور ادب ہے، لٹریچر ہے، محروم ہو گیا. ذاکر صاحب، میں آپ نے جیسے بچوں کی بات کی تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ایک پروگرام میں ان کو دعوت جو ہے نا وہ بھجوائی گئی کہ ہمارا جس میڈیا سے میرا تعلق ہے وہاں کے لیے جو ہے نا ان کو انوائٹ کرنا تھا ایز اے چیف گیسٹ، اور بچوں کے لیے منعقد کیا گیا پروگرام تھا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر آپ پروگرام ہے ہمارا کل تو آپ تشریف لائیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ میں بچوں کے پروگرام میں جو ہے نا وہ آؤں، لیکن افسوسناک پھر انہوں نے خود ہی اظہار کیا کہ میری طبیعت کل سے جو ہے نا وہ ناساز ہے. تو کہتے پیش کی معذرت، اور آگے پھر کوئی پروگرام ہو تو ضرور مجھے آپ اطلاع دیجیے گا، میں ضرور آنا پسند کروں گا. تو سر وہ اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے، اور پھر اپنا جو بھی کچھ تھا ان کا جو ہے نا وہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ ریاست کے نام جو ہے نا وہ کر کے، آپ اس حوالے سے کیا رائے کیا جانتے ہیں؟ جی بالکل، وہ اپنی ساری جائیداد ہر چیز جو ہے وہ ریاست پاکستان کے نام اور پاکستان کے لوگوں کے نام ڈونیٹ کر دیا، عطیہ کر دیا. بالکل بہت بڑی بات ہے. کیا بات ہے، جزاک کیا اللہ. بات ہے، بہت بڑی بات جو ہے نا. اتنا محب وطن پاکستانی شاید ہی کوئی ہوگا کہ جو طارق عزیز صاحب نے اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دے دیا. واہ واہ. جی سر. جی بالکل، جیسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نامحسوس طریقے سے وہ، جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ پاکستان زندہ باد میں آج بھی کلاس کے اختتام پہ کہتا ہوں، اپنے لیکچر اختتام پہ کہتا ہوں. مجھے آج اندازہ ہوا کہ میں جناب طارق عزیز صاحب سے متاثر تھا. سوچیں کہ کتنا زیادہ متاثر کن ان کا انداز تھا، ان کا سحر تھا، ان کا انداز بیان تھا، ان کی فکری تھی، اس میں شاعری بھی تھی، اس میں تاریخ بھی تھی، اس میں اردو کا صحیح تلفظ تھا جو اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اردو بولنی کیسے ہے. تو ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا وہ شخص تھا. اور پاکستان کی جو تاریخ ہے ریڈیو کی اور ٹیلی ویژن کی، اس کا وہ ایک کہہ لیں انسائکلوپیڈیا تھا جس سے ہم محروم ہو گئے. بالکل انسائکلوپیڈیا تھے وہ واقعی. اور ظاہر صاحب اگر صرف اسی جیسے آپ نے بیان کیا کہ ان کا جو تلفظ تھا، ادائیگی تھی، لب و لہجہ جو تھا، اور خوبصورت ان کا سٹائل تھا، اگر اس کو ہی صرف وہ اپنے مختلف چینلز کے اوپر کوئی ایک چینل ان کو لے لیتا، ان کی خدمات کو لیتا، تو وہ کتنے جو ہے نا اینکر پرسنز تھے، کتنے نیوز اینکرز تھے، اور کتنے میزبان تھے، ان کی جو ہے نا وہ ٹریننگ کر دیتے. تو آج کم از کم جو ہے نا ٹھیک انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کرنے والے اور صحیح معنوں میں اس فن کو آگے منتقل کرنے والے جو ہے نا وہ باعث بن سکتے تھے. لیکن افسوس کہ کسی نے بھی اس عظیم سرمایہ کی قدر نہ کی. آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہندوستان کے اندر پروگرام سٹارٹ ہوا، جس کو بعد میں وہ کیا پروگرام تھا، میتاب نے جو سٹارٹ کیا، اس کے بعد اس کا اینکر وہ بھی بنے، اس کے میزبان شاہ رخ خان بھی بنے. اس سارا غور کریں، وہ پاکستان کے پی ٹی وی کے یہ جو نیلام گھر ہے 1975 میں سٹارٹ ہوا، یہ اسی سے انسپریشن ہے ساری کی ساری. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے، لیگیسی ہے طارق عزیز صاحب کی. ہم نے واقعہ ان کی یہ جو اتنے چینلز آ گئے اور اتنا زیادہ میڈیا ایڈوانس ہو گیا، ہم نے ان کو فائدہ ان سے نہیں اٹھا سکے. ہم کم از کم ان کے جو علم تھا، ان کا جو انسٹیٹیوشنل ایکسپیرینس تھا، ان کا جو پڑھانے کا انداز تھا، سمجھانے کا انداز تھا، اس سے فائدہ اٹھاتے ٹریننگ سیشنز بنا سکتے تھے. اپنے جو نئے اینکرز آئے ہیں، ہمارے پریزنٹرز آئے ہیں، طارق عزیز صاحب جو ہے پڑھاتے، اور ایکسنٹ بہتر ہوتا، لہجہ بہتر ہوتا، اور ان کا ذوق بہتر ہوتا. لیکن افسوس کہ ہم نے جیسے شخصیات سے ان کی سے پہلے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ تاریخ کمروں میں تھے، اور اس کے بعد اپنی دنیا میں وہ ختم ہو گئے. اچانک ان کی وفات کی خبر آئی
تو پھر میڈیا چونک اٹھا. آج یہ پہلے ہی ہم ذرا ان کو یاد کر لیتے, ان کی خدمات سے بالکل فائدہ اٹھا لیتے, تو آج یہ افسوس نہ کر رہے ہو. افسوس نہ کریں. آج آپ دیکھیے کہ آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا فیس بک جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے. آپ کے ہر وال, آپ کی وال کے اوپر جو بھی آپ اپنا ہوم پیج کھولتے ہیں تو دوسری تیسری جو ہے نا وہ شیئرنگ جو ہے نا وہ آپ ہی کے حوالے سے ہوتی ہے, طارق عزیز صاحب کے حوالے سے. طارق عزیز صاحب کا سر جو قوم کے لیے, جو اس پاکستان کے لیے, جو محب وطن, جو آپ کا محب الوطنی تھی پاکستان کے لیے, اور پھر جو قوم کا درد تھا دل میں, اور جیسے انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے نا اس قوم کے یعنی اس ریاست کے نام پہ کر دیا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ طارق عزیز صاحب جو اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے اور اتنا عظیم جو ہے نا وہ شخصیت رکھتے تھے, اپنے اندر پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھے, حکومت پاکستان کو کیا ایسا نہیں چاہیے تھا کہ ان کو قومی اعزاز کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی تدفین کا معاملہ کیا جاتا؟ جی بے شک پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں تھا. صدر پاکستان میں خود بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیگیسی کا حصہ رہے ہیں, اور وہ ان کے متاثرین میں سے ہوں گے جناب طارق عزیز صاحب کے. عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے اس وقت بچپن میں بچوں ان کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا جب وہ پالیٹکس میں آئے, طارق عزیز صاحب جو ہیں سیاست میں آئے, بالکل ان کا بہت زیادہ انٹریکشن ہوگا عمران خان صاحب سے. اس طرح اسٹیٹ کو انہیں پورا آنر دینا چاہیے تھا, انہیں اسٹیٹ کو باقاعدہ ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے تھا, اور یہ نہیں کہ چند ایک پروگرام چلا لیں ان کے پرانے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کر لیں. انہیں باقاعدہ طور پہ ایک پتہ چلنا قومی چاہیے تھا. اعزاز کے ساتھ جو ہے نا ان کو ان کی تدفین ہونی چاہیے تھی. یہ ڈیزرو کرتے تھے, انتہائی محب وطن. بالکل ٹھیک ہو گیا. ظاہر صاحب انہوں نے سیاست کے اندر بھی قدم رکھا, لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد پھر سیاست کنارہ کشی بھی اختیار کر لی. کیا وہ سمجھ چکے تھے کہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا اس جو سیاست جو روایتی سیاست ہے اس کے اندر رہ کے قوم کی خدمت نہیں کر پائیں گے؟ جی ان کا ایک انٹرویو ہے, انہوں نے بات, سہیل وڑائی صاحب جو ہیں جنہوں کووڈ-19 کا شکار, ہمارے سینئر ہیں, دوست ہیں, جی جی بالکل اور بالکل. انہوں نے 2011 میں ایک پروگرام کیا تھا ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں بھی اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک دو بتایا کہ جب ان پہ وہ سپریم کورٹ حملہ کیس مسئلہ بنا, اس کے بعد وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے, وہ جب مسلم لیگ نہیں, آپ کو پتا ہوگا کیا معاملات ہوئے, پھر جنرل مشرف صاحب پر آ گیا, اور وہ اس سارے معاملات میں انہوں نے محسوس کیا کہ شاید وہ پاکستانی سیاست کے لیے مزید فٹ نہیں ہے. بھائی وہ لٹرلی آدمی تھے, کبھی آپ انہیں گھر جائیں تو ایک بہت بڑی لائبریری ہے ان کے پاس, اور وہ اپنے میں مطالعے میں مصروف رہتے تھے, اور اپنی ذات میں انجمن تھے, اسی میں خوش رہتے تھے. انہوں نے محسوس کر لیا ہوگا تو پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے اس میں ان جیسا مخلص آدمی جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں بیٹھتا. بالکل بجا فرمایا. ظاہر صاحب بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص پورے شہر کو نہیں, پورے پاکستان کو اور پوری دنیا بھر کے اندر بسنے والے پاکستانیوں کے جو ہے نا وہ دلوں کو مغموم کر گیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عرفہ اور اعلیٰ مقام کے اوپر فائز فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اب اپنے اگلے جو ہے وہ ظاہر صاحب جو اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا. اسمارٹ لاک ڈاؤن سر پہلے تو بتائیے کہ یہ کیا بلا ہے اور کیا واقعی اس سے کرونا قابو میں آ جائے گا, یہ کچھ آپ اس پر روشن ڈالیے. لیکن اس میں مختصر بتاؤں گا, چونکہ قوم جو ہے ہماری, جس کو میں قوم نہیں کہتا, میں قوم نہیں ہے کیونکہ ہمیں تعریف پہ پورا نہیں, کیونکہ ہم ایک مختلف گروپس کا ایک کہہ لیں کمبینیشن ضرور ہیں, لیکن ہمارے اندر ایک جو یونیفارم اپروچ ہے وہ نہیں ہے جو ایک قوم میں جی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو صاحبہ نے ڈاکٹر باقی صاحب نے کل بات کی لاہوریوں کے بارے میں, تو کافی اس کا رد عمل نون سامنے آیا. اس میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, وہ ایک لاہوریوں کا مذاق کر, آپ حیران ہوں گے, طارق عزیز صاحب کا تھا جو صاف
نومبر کا ریکارڈڈ تھا، غالباً 2012 کا. تو یہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. تو اس 7 ستمبر کے بارے سے طارق عزیز صاحب بات کر رہے تھے، اور یہی بات پھر میں لاہور کا جب پی ٹی وی حال ہو گیا اور یہ 1965 دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا جہاز ہمیں بار گھروں میں اور پہ، لیکن لاہوریے باز نہیں آتے تھے، اور لاہوریے وہ جہاز کے ساتھ ساتھ بھاگتے تھے کہ کہاں گرے گا کہاں گرے گا. مسئلہ تھا اس وقت کہ کا تو 1965 میں بھی یہی مذاق، تو کووڈ-19 کے ساتھ بھی ان کا یہی مذاق. یہ اس شہر کو زندہ دلانے لاہور کا ہے، یہ لاہور کا ایک مخصوص مذاق. یہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بھی سمجھتے ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے نیگیٹو سینس میں بات، میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کروں گا اس بات کو، انہوں نے ایک رویے کی بات کی ہے، اور یہ لاہوریوں کا مخصوص مزاج ہے. اور دیکھ لیں کہ وہ طارق عزیز صاحب بات کر رہے تھے، اگر جنگ کے دنوں میں پیارا گرنے کا خطرہ تھا کہ وہاں گرتے تو لوگ مر جائیں گے، تو لاہوریے پیچھے بھاگتے تھے. اور اب سوچیں کہ لاہوریے جو ہیں ان کے بچے اور ان کے بچے تیسری نسل آ گئی ہوگی، اور وہ سارا وہی ایک بیہیویئر وہی ہے لاہوریوں کا، مزاج وہی ہے لاہوریوں کا، مزاج وہی 65 والا ہی مزاج ہے. آج انہوں نے کووڈ-19 کے ساتھ اختیار صاحب یہ کوئی کورونا کو انڈیا کی طرف سے پھینکا ہوا ہتھیار تو نہیں سمجھ کہ اس کو ڈرنے کی بجائے اس کے پیچھے بھاگ جاتے. دوسرا یہ لاہوریوں نے اور پورے پاکستانیوں نے کہنا چاہیے، جو ہمارے سیاست مختلف جو یو ٹرنس تھے کووڈ-19 کے بارے میں، کبھی کہتے تھے یہ ایک زکام کی طرح ہے، کبھی کہتے تھے کچھ کہتے تھے. 1-2 دن پہلے تمام چینلز نے وہ سارے کلپس جو ہیں پی ایم سمیت وہ سارے دکھائے ہیں ڈیٹس وائز، کس وقت کیا سٹینڈز تھا، کس وقت کیا سٹینڈز تھا. وزیر اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے مئی میں 5 مئی کو کہ اس ٹریفک میں اس سے زیادہ حادثات میں لوگ مرتے ہیں تو ہم ٹریفک بند کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں جس قوم کے جو رہنما ہیں ان کا ایسا امیچور بیہیویئر ہو، تو پھر جو قوم ہوتی ہے وہ تو امیچور ہی ہوتی ہے ایسے معاملات میں. یہ جو قوم ہے، اب دیکھیں رمضان شریف میں مہنگائی کر دیتی ہے، جو چیزیں 2 نمبر بیچتی ہے، اشارے توڑنے میں فخر محسوس کرتی ہے. تو اس قوم سے ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ جی آپ نے کہہ دیا ہے کہ ایک دم نیک ہو جاؤ، ایک دم کووڈ-19 سے ڈرنا شروع ہو جاؤ، ایک دم ماسک پہننا شروع ہو جاؤ، ایک دم سوشل ڈسٹینس اختیار کر لو. ایسے لوگوں سے ہم توقع کر رہے تھے جو اشارہ توڑنے میں فخر محسوس کرتی ہے، جو قانون ہمیشہ توڑتی آئی ہے. اور جبکہ آپ لوگوں کا، ہم سب کا جو اوپر سے رہنماؤں کا جو رویہ ہے وہ بھی کوئی اتنا اکٹھا نہیں تھا، یونیفارم اس میں نہیں تھا. کبھی ہم سندھ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے تھے، سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کر رہی تھی، اوپر سے پی ایم صاحب کہتے تھے بیکار ہے یہ، اس سے غریب مر جائے گا. اور 2 دن بعد پنجاب میں لاک ڈاؤن لگ جاتا تھا. پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابھی پی ایم صاحب نے 3 دن پہلے کیٹیگورک کہا کہ کسی صورت میں یہ ملک جو ہے یہ لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی لاک ڈاؤن بھی لگ گیا، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا. ابھی تک قوم کو یہ سمجھ کر، پرسوں تک تو بیچارے سارے لاہوریے پریشان تھے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اور اس میں کیا فرق ہوگا اور اس سے کیا ہوگا، اس کا ایس او پیز کیا ہوں گے، مارکیٹس کھولیں گی تو کون سی کھولیں گی، کب کھولیں گی. اور آج لطیفہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ عظیم جو لاک ڈاؤن ہے آج پورے لاہور کے اندر جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، وہ تمام وہ سبزی بیچنے والے، ریڑھیوں والے، وہ اسی طرح مٹر کشت کر رہے ہیں. تو اگر آپ سب پھر رہے ہیں، کیسے، میں خود ذاتی طور پہ ظافر صاحب انہی علاقوں کے ساتھ جو ہے نا میرا بھی گھر کا تعلق ہے، یعنی 2-3 گھروں سے ہمارا کوئی چچا رہتے ہیں، کوئی تایا جی رہتے ہیں، کوئی ماموں رہتے ہیں. تو وہ ان علاقوں کے اندر جو ہے نا میں وزٹ کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ اس لسٹ میں شامل ہیں وہ علاقے. دیکھیں اگر آپ بڑے چیز اسٹور پہ جاتے ہیں، گروسری اسٹور پہ، وہاں ایس او پی پہ عمل ہو جاتا ہے. چلیں اچھا، اگر میڈیکل اسٹور جاتے ہیں ماسک، لیکن یہ جو لوگ پھر رہے ہیں مٹر کشت کر رہے ہیں ہر گلی میں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک بندہ آتا ہے جو آلوؤں پہ آلوؤں بیچ رہا ہے، کدوؤں پہ کدوؤں بیچ رہا ہے، ٹماٹروں پہ ٹماٹریں بیچ رہا ہے، اس کے بعد کوئی وہ اپنا اور اس قسم کی چیزیں بیچ رہا ہے، پرانی چیزوں کا وہ بندہ آ رہا ہے. تو اس سے تو لاک ڈاؤن اپنا اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اسی طرح ان سے مل رہے ہیں اور وہ نہ تو کوئی ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے کسی کو ماسک پہنے آج کم از کم نہیں دیکھا. میرا خیال تھا شاید کوئی رینجر وینجر آئی ہے یا کوئی سختی ہوئی ہے تو انہوں نے کم از کم احتیاط کی ہوگی.
لیکن اگر احتیاط یہ نہیں کر رہے تو اگر ہم احتیاط کر بھی لیں گے تو یہ دونوں طرف سے احتیاط بہت ضروری ہے. تو تب میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مذاق ہے, ایک اگلا مذاق ہے, اور اس قومی مذاق کی وجہ سے, اس نیشنل جوک کی وجہ سے جو 3 ماہ سے پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ ملک جو ہے انتہائی خطرناک اور انتہائی اپنی تاریخ کے بدترین کرائسس کی طرف جا رہا ہے, جو انتہائی اموات کا سبب بن سکتا ہے. دنیا کے سارے ماہرین اس پہ چیخ رہے ہیں, تمام ڈاکٹرز اس پہ چیخ رہے ہیں, لیکن ہماری قوم ابھی یہی, جسے میں بار بار کہتا ہوں قوم نہیں میں کہتا, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کووڈ-19 ہے بھی یا نہیں, کبھی کسی نے ڈیڈ باڈی دیکھی ہے نہیں دیکھی, یہ تو امریکہ زاوی نے صاحب بنایا ہے. آپ سمجھتے, جی زاوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے ان حکمرانوں کو یعنی کوئی ایک فیصلہ صحیح معنوں میں نہ لے کر 100 پیاز بھی کھلایا جائے گا اور 176 بھی جو ہے نا لگائے جائیں گے؟ دیکھیں جی, اگر فوراً فیصلہ کر لیتے مارچ میں, اور یونانیمس مطلب ایک کہتے کہ ساری قوم اکٹھی, اور یہ 3 ہفتے ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, اور اس میں گورنمنٹ جو ہے یہ فیسلٹیٹ کرے گی ان لوگوں کو بس. اور میرا خیال ہے بھوک والے صاحب 65 کو انہوں نے کہا دیکھیں اتنا کرفیو لگ رہا تھا, اتنا برا حال تھا, کوئی بندہ بھوک سے نہیں مرا, لوگ بھوک سے نہیں مرتے اس طرح. لیکن جو 3 مہینے ڈائلیما میں رہے قوم, پتہ نہیں کیا کرنا ہے, یہ کھلنا ہے نہیں کھلنا, کاروبار ہونا ہے نہیں ہونا, باہر آنا ہے نہیں آنا, جانا ہے نہیں جانا, اس سے پورا کا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہوا ہے. اور ایک واضح لائن آف ایکشن یا ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے, ایک کنفیوژن کی وجہ سے, اس کا بار بار ذکر کرتے آ رہے ہیں, کل بلاول نے بھی اس میں بات کی ہے, ایک کنفیوزڈ سچویشن تھی, کوئی سینس نہیں تھا, ہر بندہ ڈفرینٹ بات کر رہا تھا. اب دیکھ لیں آپ, کرونا نے کسی کو معاف نہیں کیا, وہ منسٹرز کو بھی وہ چپکا ہوا ہے, وہ اپنا تاجروں کو بھی چپکا ہوا ہے, وہ بیوروکریٹس کو بھی چپکا ہوا ہے, وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی لے رہا ہے, وہ ہر ایک کو لپیٹ میں لے رہا ہے. اب انہیں ہوش آئی ہے, لیکن کہتے ہیں کچھ دیر کر دی ہے اور بہت دیر کر دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی تھوڑا سا احتیاط کر لیں, تاکہ مزید زیادہ, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بڑے جو ڈاکٹر جاوید اکرام نے بھی بات کی, کل بھی بات کی ہے, کہ ابھی بہت زیادہ افیکٹو تو نہیں ہوگا, لیکن کچھ روکا جا سکتا ہے مزید اموات کو. جی ٹھیک ہو گیا. زاوی صاحب آخری کوشچن میرا آپ کا, چونکہ ماشاءاللہ اس کی فیلڈ کے اندر آپ کافی عرصے سے اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں, اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ بہتر ہے کیا؟ اس سے بچوں کے جو مسائل اس وقت جو اس کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں وہ حل ہو پائیں گے آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے؟ یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا پاکستان میں آن لائن کا, اور میرا خیال ہے دنیا میں تو بڑا پرانا چل رہا ہے, اور میں نے کوئی پاکستان کا پہلا آن لائن میڈیا اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا کوئی 10 سال پہلے. تو میں تو 10 سال سے ہی آن لائن کلاسز اسکائپ کے تھرو لے رہا ہوں, اور مختلف اور مائکروسافٹ ٹیمز میں لے رہا ہوں, زوم سے بھی لیتا ہوں, عام ٹیلی فون کال سے بھی لیتا ہوں. تو میرے لیے بالکل یہ نیا بالکل نہیں تھا. یہی وجہ ہوئی کہ جب ٹیچرز کو بھی بہت پرابلم پیش آئی, تو میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ اسے آپ نے کس طرح کرنا ہے, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور اس کو بڑی آسانی سے اسے آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اسٹوڈنٹس کو مسئلہ پیش آیا, کیونکہ یہاں ہماری کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, ریموٹ ایریاز میں بہت اچھی, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ریموٹ ایریاز کا جو ہے نا بہت بڑا پرابلم ہے. ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ وہ ہے سر. ریموٹ ایریاز میں ہی پرابلم پیش آئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, میں یو سی پی میں پڑھا رہا ہوں, پہلے دن سے میں کلاسز جا رہی ہوں, وہاں کوئی کوٹا سے ہمارا لائس ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارا, تو اس کے علاوہ کچھ ہاتھوں سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن وہ سارے کلاس میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اور کوئی مسئلہ ہو تو کلاس کی اسٹرینتھ کمپلیٹ ہوتی ہے, وہ نہ صرف لیکچرز لیتے ہیں, انٹریکشن کرتے ہیں, ہم نے پیپرز لیے ہیں. لیکن جو سرکاری یونیورسٹیوں کے میں نے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں وہ اس قسم کے بہانے بہت کرتے دیکھے گئے ہیں کہ ہمارا کنیکشن مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا وہ مسئلہ ہے. میں نے یہ بات پچھلے دنوں ڈسکس کی میٹنگ میں, میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ وہ بھی ریموٹ ایریا سے ہیں, اس یونیورسٹیز میں بھی کافی لوگ وہ بھی ریموٹ ایریا سے ہیں, کنیکشنز یہی ہیں, یا جو بھی ہمارے کنیکشنز ہیں وہی کنیکشنز ہیں. اچھا, یہ یونیورسٹیز کے لوگ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مسئلہ رہتا ہے
اور جو لاکھوں روپے دیتے جو بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں انہیں یہ مسئلے کا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ملک ایک ہی علاقے میں ایک ہی کمپنی کرنے والے لوگ ہیں, ایک میں 40 فرض کلاس ہے تو آدمی غائب ہے ریگولیشن ہوتا ہے, اور ایک ہی اگر 40 کلاس 2 لوگ مس ہیں باقی ساری کلاس حاضر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے مختلف یونیورسٹی یو ایم ٹی میں یو سی پی میں یونیورسٹی میں ایجوکیشن یونیورسٹیز میں جب اس کو سارا چیک کیا تو میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس خود بھی یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ان کے لیے ایک نیا ایکسپیریمنٹ وہ اس کو بہانے بنا کے مختلف طریقوں سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے. لیکن جنہوں نے پڑھنا تھا, میں نے اکثر میٹنگ میں بات کی, جنہوں نے پڑھنا وہ کلاس بھی پڑھتے ہیں اور آن لائن کلاسز بھی پڑھتے ہیں. وہ تمام اسائنمنٹس بناتے ہیں, کرتے ہیں, ٹیچر سے رابطے میں رہتے ہیں, تمام پیپرز دیتے ہیں, ڈاکومنٹریز بناتے ہیں. اور جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ کلاس بھی نہیں پڑھتے, ان کو تب بھی وہ سمجھ نہیں آتی, وہاں مسئلہ ہوتا ہے, وہاں وہ تب بھی بالکل اکثر فیل بھی ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہمارا آلریڈی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان ہے آن لائن جو کے بعد اور آن لائن لرننگ کے بہترین استعمال کر رہا ہے, یہ خوش آئند ہے اور کچھ عرصے میں ہم یوز دیں گے. اور یہ ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ جتنے لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اسے کامیاب ہونا چاہیے, اس کا بہت فائدہ ہوگا. وقت پرابلم شروع میں ہوئی ہے, اس سے ایسا یہ سب اوور کم ہو گی, یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ظاہر صاحب, بڑا میرا آخری کوشچن ہے آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ یونیورسٹی لیول کے اوپر اور کالج لیول کے اوپر تو آپ یہ ہم امید کرتے ہیں کہ بچے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں طلباء اور طالبات, تو سر اسکول ایجوکیشن پروگرام کے اوپر کیا یہ آن لائن سسٹم کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ بچوں کو ہم کس طرح اسکول کے بچوں کو اس طرف لا سکتے ہیں, اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جو 9th ہے, جیسے میں نے دیکھا جو بڑے سکولز ہیں, اور میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, سیکٹر جو بڑے سکولز جو سسٹمز ہیں وہ سارے آن لائن پہ چلے گئے ہیں اور اپنی کلاسز کو لے رہے ہیں. چھوٹے بچے کڈز ہیں, obvious ہے کہ ابھی وہ ہمارے لیے ماہرین بیٹھے, اس کا بھی حال نکل آئے گا, اس کو بھی ہم اس مسئلے کو پا لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی حد تک سیکنڈری لیول پہ اس کو ایکسپیریمنٹ کو کامیاب پایا گیا اور یہ ہو رہا ہے. لیکن چھوٹے لیول پہ مونٹیسوری پہ اس قسم کے لیول پہ ظاہر پرابلم ہوگی, اس کو بھی آہستہ آہستہ ایڈریس کر لیا جائے. بہت شکریہ ظابر سعید بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہیں, اور ایجوکیشن پروگرام کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں, اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا گزشتہ 20 سال سے جو ہے نا وہ اس کو بھی رن کر رہے ہیں. اپنی ماہرانہ رائے آپ نے دی, اور آج کے پروگرام کا جو پہلا ٹاپک تھا وہ تھا ہمارے ہر دل عزیز طارق عزیز صاحب, جو ہمیں چھوڑ چکے ہیں, اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور ان کے لیے آپ سب جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا. یقینی طور پر وہ آپ سب کے بھی دلوں میں بستے تھے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دی کہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ.